لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. حضرات گرامی، آج کے اس دور میں جب بھی ہم مشرق و مغرب پر غور و فکر کرتے ہیں، نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر طرف خدا بیداری، کفر و شرک، ظلم و بربریت اور فحاشی و بے حیائی، ظلم و ناانصافی، حقوق کی پامالی ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے. اور تو اور انسانوں نے خود اپنے طور پہ جو قوانین بنائے ہیں، انہوں نے جو قانون بنایا ہوا ہے، مزید اس ظلم پر اور اس زیادتی پر اضافہ ہی کو کرتا چلا جا رہا ہے. وہ قانون مساوات نہیں، رواداری نہیں، عدل و انصاف نہیں، توحید نہیں. ہر طرف ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کی بے چینی و بے قراری ہے، اضطراب ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑا، اس کی توحید کو چھوڑا، اس کے قانون کو چھوڑا، اس کی کتاب کو چھوڑا. اب یہ ہر طرف ہمیں ظلم و زیادتی ہمیں نظر آ رہی ہے. حضرات گرامی، اسلام ہی وہ واحد نظام ہے، وہ قانون ہے، وہ دین ہے جو دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر سکتا ہے. اس کی تعلیمات پہ چل کے انسان امن و امان، راحت و سکون پا سکتے ہیں. اس کی تعلیمات کو قبول کر کے انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو ایک اور دنیا آخرت کے نام سے آنے والی ہے، اس میں بھی اسے کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے. ان سے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو. مرنے کے بعد ایک اور دن آنے والا ہے، زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس کو مانو اور اس کی تیاری کرو. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں 2/3 قرآن مکی قرآن ہے، یعنی 20 سے زائد پارے مکی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. اس میں جا بجا یہ تینوں باتیں، توحید، رسالت اور آخرت کے مختلف اسلوب کے ساتھ اور مختلف پیرائے میں ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں. انہی سوروں میں ایک سورہ انعام ہے. سورہ انعام کی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وصیت فرمائی ہے، جو تاکید فرمائی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، ان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے، لکھی ہے کہ جس شخص کو یہ دیکھنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جس میں آپ کا مہر لگا ہو، اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو تو سورہ انعام کی ان 3 آیات کو وہ پڑھ لے. یہ 3 آیتیں 151 اور 52 اور 53 ہیں. سورہ انعام کی ان آیات کے سلسلے میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے، یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکامات نازل ہوئے، تورات میں جو احکامات دیے گئے، ان 3 آیات میں ان کا گویا کہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ احکام 10 سے جو معروف ہے
وہ احکام یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اس میں بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 آیات سے پہلے 2 رکوعات میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین نے اپنے طور پہ کچھ چیزوں کو حرام، کچھ چیزوں کو حلال کر لیا تھا۔ جانوروں کے سلسلے میں کسی کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کا ناجائز ہے، یہ عورتوں کے لیے جائز، مردوں کے لیے ناجائز، یہ مردوں کے لیے جائز، عورتوں کے لیے ناجائز۔ آپ دیکھیں گے 8ویں پارے میں ان آیات سے پہلے 2 رکوعات پر مشتمل یہی بحث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات تم پر نازل فرمائے، جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، اب تم نے اپنے طور پہ خود ساختہ کچھ رسومات، کچھ بدعات ایجاد کی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام نہیں قرار دی ہیں، یہ تو حلال تھی لیکن تم نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ان آیات کے تفسیر میں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی شریعت میں یہ 10 احکامات تھے، کوئی جو ہے اس میں اختلاف نہیں تھا۔ آئیے آج کی اس مجلس میں، اس جمعے میں ہم انہی 10 احکام کے سلسلے میں کچھ تفصیل سنیں گے۔ انہی 3 آیات، سورہ انعام کی 3 آیات کے سلسلے میں قدر تفصیل سے ہم کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تعالو، تعالو کا یہ لفظ ہے، یہ اس وقت کہا جاتا ہے ایک آدمی بلندی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہو، آؤ، یہ پستی ذلت میں کیا ہو، آؤ میرے پاس آؤ، بلندی کی طرف آؤ، اونچا اٹھو، آؤ میرے پاس۔ تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے کن چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم جانتے ہیں مکے میں لوگ کعبۃ اللہ میں جو توحید کا مرکز تھا، 365 بت انہوں نے رکھے تھے، مختلف خداؤں کو انہوں نے تراشا تھا، ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان سے منتیں و سماجتیں و حاجتیں اپنی مانگ آ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے۔ ہر طرح کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتا ہے۔ دوستو، شرک وہ خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر العیاذ باللہ کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا وہ ناکام و نامراد شخص ہے، جہنم میں جلنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا مد مقابل ٹھہراؤ، اللہ کا کوئی ہمسر ٹھہراؤ، اس کا کوئی شریک ٹھہراؤ، جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس کی عبادات میں
اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے تصرفات میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، جبکہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم بچو۔ 7 چیزیں جو تمہیں برباد کرنے والی ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، ان 7 چیزوں سے تم بچو۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں میں سے جو پہلی چیز کا ذکر فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس کے قباحت و شناعت کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند رکوعات پیشتر پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت لوط کا، بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء اگر یہ شرک کرتے ان کے اعمال بھی حبط ہو جاتے۔ انبیاء سے تو پہلے شرک محال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس شرک کی قباحت و شناعت کو، اس کی گندگی اور خطورت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل حبط ہو جاتے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ شرک کریں آپ کے سارے عمل حبط ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے شرک کی قباحت واضح ہوتی ہے، اسی لیے شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک دوستو کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے؟ شرک ہے اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، جو اعمال بطور عبادت کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا ہے۔ صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر بندے نے وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی اور میں اس کو تلاش کیا یا اس میں مانا، اعتقاد رکھا، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روائی کر سکتے ہیں، فلاں بھی فریاد سن سکتے ہیں، فلاں بھی علم غیب رکھتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، تو پھر یہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا اور بہت بڑے گناہ کا اس نے گویا کہ ارتکاب وہ کیے گا۔ حضرات گرامی، شرک کے بارے میں تو ہم صبح اور شام سنتے ہی ہیں، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو بارہا ہم نے کئی دفعہ سنا ہی ہوگا۔ اس کے کچھ اقسام ہیں شرک کے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا و تنہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں۔ فرمایا، مشرکین نے سوال کیا تھا، یا محمد صف لنا ربک، کہ اے محمد تم جس خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہو ذرا اس کی صفت تو بیان کرو، کون ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके हमसर और बराबर नहीं। अब इस सिलसिले में अगर किसी ने ये कहा कि फ़ला नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों ने जैसा हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार दिया, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, तो ये यहूद और नसारा ने अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया, हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा करार दिया। ईसाइयों ने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार दिया। मुशरिकीन मक्का ने मलाइका को, जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, उनको नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की चहीती बेटियां करार दिया, जबकि अल्लाह ताला इन तमाम से पाक है। सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है, बुलंद व बाला है जो कुछ ये बयान करते हैं। तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क फिल ज़ात कहलाता है। फिर इसी तरह शिर्क फिल इबादत, इबादत के नाम पे बंदा जितने अमाल करता है, दुआ करना, रुकू करना, सजदा करना, नज़र व नियाज करना, मदद मांगना, ये तमाम के तमाम इबादात हैं और इसमें किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अगर किसी ने किसी और से दुआ मांगी, नज़र व नियाज पेश किया, रुकू व सजदा किया, तो उसने शिर्क फिल इबादत का इर्तिकाब किया, ये कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह तसर्रुफ़ात हैं, इख्तियारात हैं, इल्म है, हुकूक़ है, ये भी तमाम के तमाम अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास हैं, इसमें किसी को शरीक न ठहराया जाए। तो सबसे पहला हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है वो ये है कि तुम शिर्क न करो, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। कुरान मजीद अगर हम बगौर पढ़ें, देखें, जा बजा हमें तौहीद का तस्करा और शिर्क की नफ़ी, शिर्क की तरदीद और उसका इब्ताल हर सफ़े पे हमें नज़र आएगा। सूरह बकरा में आप लीजिए, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह, हमने बनी इसराइल से मजबूत अहद लिया, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, कि तेरे रब ने फ़ैसला किया है कि तुम उसी की बंदगी करोगे। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ ज़र्रा बराबर भी किसी को शरीक ना ठहराओ। वला तुशरिकू बिही शैआ, मुतलक शैआ नकिरा का जो है सिगा इस्तेमाल किया है जुमला, यानी ज़र्रा बराबर भी किसी को अल्लाह के हमसर और बराबर न ठहराओ। तो पहली चीज़ शिर्क का तज़किरा। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान का मामला करो। दूसरा हुक्म जो दिया गया है सूरह अनआम की इन 3 आयतों में, दूसरा हुक्म वो ये है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यहाँ पे ये होना चाहिए था, अल्लाह ने क्या हराम किया है? अल्लाह ने माँ बाप की नाफरमानी हराम की है। शिर्क हराम, वालिदैन की नाफरमानी हराम। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी हराम इतना कहने से बात पूरी नहीं होती, इसलिए कि सिर्फ नाफरमानी हराम नहीं है, बल्कि उनकी खिदमत करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ एहसान का मामला करना ये ज़रूरी है। इसलिए उसलूब ये इख्तियार किया, व बिल वालिदैन इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हज़रत गिरामी, अगर हम देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है, शिर्क से रोका है, उसके फौरी बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, उनके साथ हुस्न सलूक की ताकीद फरमाई है। अभी जिन आयात की मैंने तिलावत की है शिर्क के सिलसिले में, ज़रा आगे बढ़िए वालिदैन का तज़किरा मिलेगा। सूरह बक़रा में वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सूरह निसा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। सूरह बनी इसराइल में वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सूरह लुक़मान में, सूरह अहक़ाफ़ में, सूरह अनकबूत में
آپ دیکھیں گے جہاں بجا اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اور اس بات سے منع کرنے کے بعد کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فوری اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کے پیدا ہونے کے ظاہری وہ سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے انسان کو اس دنیا میں لانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں اس قدر تاکید فرماتا ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں کے دونوں یا ایک، اور وہ تم سے بات کریں اور وہ بات تمہیں ناگوار لگے، تمہیں اچھی نہ لگے، خبردار اس کے جواب میں تم اف تک نہ کہنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ اکبر، کلمۃ اف آپ اندازہ کریں کسے کہتے ہیں؟ کوئی ناگوار بات پہ ایک ادنا سا اظہار ناراضگی ہے، یہ چھوٹی سی ناراضگی کا اظہار کلمہ اف سے ہوتا ہے۔ تو جو قرآن، جو کتاب، جو اسلام و دین ہم کو یہ تاکید کرتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں کہ کسی بھی ناگوار بات پہ تم ان کے ساتھ اف تک نہ کہو، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو۔ دوستو اور عزیزو، وہ اسلام اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ نوجوان نسل ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ان کو نعوذ باللہ گالی دے، برا بلا کہیں، ان پہ ظلم زیادتی کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں مغربی جو تہذیب ہے کہ بوڑھوں کو لے آ کے جو ہے کسی ان علاقوں میں جہاں انہیں رکھا جاتا ہے لے آ کے پھینک دیا جائے، سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ان کی بس زیارت کی جائے۔ یہ حقوق دوستو اور عزیزو والدین کے ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، جو بندہ اپنے ماں باپ کو دن میں ایک دفعہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے، نظر کرم سے دیکھتا ہے، نظر احسان سے دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر کتنا احسان کیا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، مجھے ایک بہترین انسان بنایا، مجھے تعلیم یافتہ بنایا، میری بہترین تربیت فرمائی، تو اس کو ایک حج بدل کا ثواب ملتا ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو اور عزیزو، والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد باپ جنت کے دروازوں میں سے مین دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا والدین کی رضامندی، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، کچھ ضعیف اور کچھ قوی، کچھ صحیح احادیث ہیں والدین کی خدمت کے تعلق سے، ان کے مرتبے اور مقام کے تعلق سے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان ذرا سوچیں، جب وہ چھوٹے تھے، گود میں تھے، کس طرح ماں باپ نے ان کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی، اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے بچوں کو راحت و سکون پہنچایا۔ اب جب کہ وہ محتاج ہیں، اب جب کہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ جو ہے چل پھر نہیں سکتے۔ ایسے موقع پہ اگر نوجوان نے خدمت نہ کی تو بہت ہی ناکام و نامراد ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، رغم انف امرئ، وہ بندہ ناکام، وہ آدمی نامراد، ذلیل و خوار ہو گیا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ تو یہ کتنی جو ہے عیب کی بات ہے،
شرمندگی کی بات ہے بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا جائے، ان کی خدمت نہ کی جائے۔ تو بالوالدین احسانہ، دوسرا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ پھر تیسری بات فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، لہذا فقر و فاقہ کے افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اولاد کو جو قتل کرتے تھے ان میں بہت سے اسباب تھے، ایک سبب فقر و فاقہ کا ڈر بھی تھا، یہ پیدا ہوں گے تو ہم کیسے اپنے راحت اور سکون کو قائم رکھ سکیں گے، کس طرح یہ ہمارے کھانے میں شریک ہوں گے، تو پھر فقر و فاقہ کا ہمیں شکار ہونا پڑے گا، اور پھر جو ہے شرم اور تنگی اور عار کی وجہ سے بھی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور پھر اپنے شرکاء کے نام پہ بھی، بتوں کے نام پہ بھی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ تو یہ اسباب تھے، قرآن یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ارے ہم نے پیدا کیا ہے، خالق ہم ہیں، رزق بھی ہم دینے والے ہیں، رزق تم دینے والے نہیں ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ جو ہے اس سورے میں جو کہ سورہ ہود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ زمین میں چلنے والا ہر جاندار اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے، اللہ اس کو دینے والا ہے، خالق وہ ہے تو رازق بھی وہی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ رزق کہاں سے لاؤ گے، کیسے ان کو کھلاؤ گے، تم کھلانے والے نہیں، رزاق ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انسانوں کو ان کی غلطی کو واضح کرتا ہے۔ اب انسانوں نے دنیا میں برتھ کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، طرح طرح کے نام دے کر اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا۔ اب یہ قتل، اب یہ عمل انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کیا ہے، بے حیائی تو کرے، بدکاری تو کرے، لیکن اس کے بعد نتیجہ سامنے نہ آئے، اس کے لیے مانع حمل ادویات کا استعمال وہ کرتا ہے، اور اس طرح معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فحش کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ چوتھا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو فحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اولاد کے قتل سے منع کرنے کے بعد کہ جو لوگ فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الذنب اعظم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے پہلے اس میں شرک کا تذکرہ فرمایا، پہلے نمبر پر ان تجعل للہ ندا وهو خلق، ثم قلت ای، پھر پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ فقر و فاقے کا تجھے جو ہے اندیشہ، اس اندیشے کے تحت تجھے اس کو قتل کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ولا اس کے بعد چوتھا حکم دیا جا رہا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
کہ فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہوں۔ بے حیائی، فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور فحش کہتے ہیں برے کام کو، حد سے زیادہ جو چیز، حد محمود سے جو چیز گزر جاتی ہے اس کو فحش کہا جاتا ہے۔ بے حیائی، بدکاری، برائی، زنا، لواطت، یہ وہ چیزیں ہیں جو فحش کے تعریف میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں سے انسانوں کو اجتناب کی تاکید فرماتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اسلوب دیکھیے کہ فحش کام مت کرو یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس میں تاکید ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ بے حیائی اور برائی یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے، دنیا اور آخرت میں انسان کو ناکامی کا منہ دکھانے والی ہے، اس لیے فحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فحش چاہے کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو، کھلا ہوا عریانیت، برہنگی، بے حیائی، یہ جو ہے صاف نظر آتا ہے، جسم پہ لباس نہ ہو اور عورتیں اپنے کپڑوں کو اتار دیں، یہ فحش ہے، یہ جو ہے ظاہر ہے۔ اور اسی طرح وما بطن، آدمی خیالات، گندے خیالات اپنے دل و دماغ میں پالے، گندے خیالات سوچے، یہ وما بطن میں داخل ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، یعنی کوئی بھی ایسا گناہ، چاہے وہ آنکھ سے تعلق رکھتا ہو یا زبان سے، کہ گندی باتیں آدمی کرے، فحش باتیں کرتا چلا جائے، یہ زبان کی گندگی ہے۔ اور فحش جو ہے مناظر آنکھ سے دیکھے، یہ بھی ظاہری گندگی ہے۔ اور بطن، دل و دماغ سے کوئی گندگی آدمی اپنے دماغ میں لے آئے، گندے عمل کا جو ہے وہ اس پر سوچتا رہے، یہ وما بطن میں داخل ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے اس میں روکا جا رہا ہے۔ فحش دوستو اور عزیزو آج اس قدر معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ جو ہے تصاویر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور دوسرے پروگرام کے ذریعے مغرب کا جو ہے سمجھیے کہ منصوبہ ہی یہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی کو، بدکاری کو عام کیا جائے۔ اس سلسلے میں مسلمان بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی اور ان کی عورتوں کو بھی اس میں ملوث کیا جائے، برقعے کو دقیانوسی اور جو ہے جہالت، لا علمی بتایا جائے۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ برقع اگر عورت پہنے تو اس کو جہالت پر یا جو ہے کسی اور نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ برقع عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے لیے جو ہے اس کی حفاظت اور عصمت کا ذریعہ ہے، وہ اپنی عصمت کو اور اپنی جو ہے سمجھیے کہ عفت کو بچا سکتی ہے۔ تو آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی اس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ انٹرنیٹ پہ کتنے لوگ ہوں گے جو یہ فحش مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ دوستو اور عزیزو، اور تو اور موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، پوری دنیا ہاتھ میں ہے، بے حیائی کا ایک بہت بڑا سامان ہاتھ لگا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے ہی گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے ہی نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ کون ہے جو اس کا صحیح استعمال کرتا ہے؟ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال، موبائل کا صحیح استعمال آپ دعوت کے کام کے لیے کریں، علم کے حصول کے لیے کریں، تعلیم کے لیے کریں، معلومات کی فراہمی کے لیے کریں۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو یہ در حقیقت شیاطین کے چیلوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ نعمت جا کے زحمت بن گئی ہے، جب تک ان کے ہاتھوں میں رہے گی ایسا ہی ہوگا، یہ فحش پھیلتا ہی رہے گا اور بے حیائی عام ہوتے ہی رہے گی۔ اگر یہ کنٹرول اللہ والوں کے وہ جو
بے حیائی کو روکنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوگی، تب اس کا صحیح استعمال ممکن ہوگا۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اس کے بعد اس آیت میں 5واں حکم دیا جاتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ قتل دوستو کیا کہیں، دنیا میں اس وقت انسانوں کا جو معاملہ ہے، ان کا جو خون ہے پانی سے زیادہ ارزاں ہو چکا ہے۔ ہر طرف قتل و غارت گری ہے، ہر طرف خون کو بہایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان کا خون تو جانوروں سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، اتنا آسانی کے ساتھ قتل ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے سلسلے میں یہ بات فرمائی سورہ مائدہ میں، اس سے پہلے کے سورے میں فرمایا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی انسان نے کسی بے گناہ کو قتل کیا، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کی جان محترم ہے، اس کو خالی ایسے ہی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس نے گویا کہ پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ آج قتل اور تو اور چھوڑیے، گھریلو معاشرتی مسائل میں کتنے ہی تنازعات قتل پر جو ہے منتہا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ معمولی جھگڑا ہوتا ہے اور معاملہ قتل تک پہنچتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اس مسئلے کو جب جو ہے اس کا پورا علم لے لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بس کچھ پیسے باقی تھے یا کچھ ہلکا سا جھگڑا تھا اور یہ قتل تک پہنچ گیا، جبکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو، اس میں اللہ کے نبی نے قتل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مومن کا قتل تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے لوگ کسی مومن کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اللہ ان تمام کو جہنم میں ڈال دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے دوستو قتل، لیکن آج بہت ہی جو ہے معمولی اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں خون بہتا چلا جا رہا ہے۔ قتل کسی انسان کو جو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی شریعت میں اس کو 3 وجوہات کی وجہ سے اس میں جو ہے شریعت میں بتایا گیا۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کا قتل کیا، دوسرا یہ کہ وہ جو ہے شادی شدہ زانی ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ جو ہے اس نے ارتداد کا شکار کیا، مرتد۔ اور پھر اور بھی 2 چیزیں ہیں، یہ کہ وہ اسلامی حکومت جو کہ جائز ہے، خلافت، اسلامی حکومت کے خلاف وہ کارروائیاں کرے تو وہ جو ہے خوارج میں آئے گا، اس کا قتل بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں انسان کا قتل جائز نہیں ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 احکامات دیے ہیں، شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور یہ کہ فحش کام جو کہ ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہوں ان کے قریب بھی نہ جانا، اور 5واں یہ کہ قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان چیزوں کی وصیت تمہارا رب تمہیں کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وصیت کا تذکرہ ہے یہاں پہ، ذالکم وصاکم، وصیت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حکم کو تاکیدی طور پہ کہنا۔ وصیت ہمارے معاشرے میں تو معروف ہے، ایک آدمی جب انتقال کرنے والا ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، اب اس موقع پہ اپنی موت کے بعد اپنے
جو ہے بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ دار، دوست و احباب کو جو حکم وہ دیتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے، تاکید، اس میں تاکید ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیدی حکم بیان فرما رہے ہیں، ذالکم وصاکم بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون۔ پھر اس کے بعد چھٹواں حکم، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یتیم کے مال کو ظلماً ہڑپ کر جاتے ہیں، مال کو کھا جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وسيصلون سعيرا۔ یتیم کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے سلسلے میں سخت وعید فرمائی ہے اور اس کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانے میں چچا، رشتہ دار یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جس طریقے میں یتیم کے مال کی بھلائی ہو، اس کو استثمار کرنا ہو، اس میں تجارت کرنا ہو، اس کو بڑھانے کا مقصد ہو۔ تو عام طور پہ جس طریقے سے اس مال کو بڑھایا جا سکتا ہو، اگر اس مال کو تجارت میں لگا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مال کو ہڑپ کرنا، کھا جانا، یہ بہت سخت گناہ، اس سے پرہیز کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب جوانی کو پہنچ جائے گا، اس کو عقل شعور ہوگا، اب وہ مال اس کے حوالے کر دو، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اس کے بعد فرمایا ناپ تول کو پورا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں دوستو، منڈیوں میں، تجارتوں میں کس طرح جو ہے ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کی خرابی، بیماری اور برائی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے ایک سورت پوری نازل فرمائی مطففین کے نام سے، اور مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت گھاٹے کے ساتھ دینا۔ یہ ناپ تول میں کمی صرف اشیاء میں نہیں ہے دوستو، کمی کرنا یہ صرف اشیاء میں نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ناپ تول صرف جو ہے اشیاء میں، چیزوں میں ہی نہیں۔ امام مالک اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ، ہر چیز میں یہ جو وفا ہے، چاہے وہ حقوق کے تعلق سے ہو، چاہے وہ جو ہے کسی کی ذمہ داری کے تعلق سے ہو۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی وہ کہیں نوکر ہے، نوکری کرتا ہے، وہ جو ہے کسی آفس میں جاب کرتا ہے، اب اگر وہ اس کی جو اوقات ہیں ان اوقات میں وہ کام نہیں کرتا بلکہ وقت کو ضائع کرتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے، اور جو کام اس کے سپر کیے گئے ہیں اس کام کو پورا نہیں کرتا، ویل للمطففین، امام مالک نے فرمایا اس آیت کے ضمن وہ لوگ بھی آ جائیں گے، وہ نوکر بھی آ جائے گا جو اپنے آقا کی صحیح خدمت نہیں کرتا، وہ شخص بھی آ جائے گا جو اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا۔ اس لیے وہ اوفو، پورا کرو، جو بھی تمہاری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو تم پورا کرو، یہاں پہ تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا، خیر و برکت کو روک لے گا۔ آج جائیے آپ ریتو بازار جائیے، منڈی کو جائیے،
1 کلو لیجئے، 1 کلو نہیں رہتا ہے، 750 گرام یا 800 گرام۔ اس صفائی کے ساتھ لوگ چیزوں میں کمی کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بیماری، یہ برائی قوم شعیب میں تھی، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، اور اگر یہ بیماری رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویل فرمایا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے، 8واں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم بات کہو عدل و انصاف کی بات کہو، نا انصافی کی نہیں، طرفداری کی نہیں، تم جو بھی کہو حق بات کہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کہو تو عدل و انصاف کرو، صرف گفتگو میں نہیں، معاملات میں بھی عدل و انصاف کرو، حقوق میں عدل و انصاف کرو، گفتگو میں عدل و انصاف کی بات کرو، طرفداری کی نہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ عدل و انصاف کی زد اگرچہ کہ تمہارے کسی قریبی رشتہ دار ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی بات فرمائی ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ یہ عدل و انصاف چاہے تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف، یا کسی مالدار کے خلاف، یا کسی فقیر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کو تم دیکھو، یہ بات فرمائی ہے۔ آج دوستو، دوستیوں کے رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے عدل و انصاف کا خون کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کی بات نہیں کہی جاتی، طرفداری کی بات کہی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اس کے بعد نواں حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد تو عہد ازلی ہے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانا۔ الست بربکم، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس عہد پہ قائم رہنا۔ پھر یہ کہ اسلام میں ہم ہیں تو اسلام کے جتنے احکامات ہیں یہ گویا کہ عہد ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات، یہ تمام کے تمام عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ عہد وہ بھی ہے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں انسانوں کے آپس میں، ایک دوسرے سے جو معاہدے ہوتے ہیں، وہ بھی جو عہد ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کو بھی وہ پورا کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ معاہدہ جو ہوتا ہے، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، چاہے وہ تاجر ہو یا بلڈر ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، اس کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو معاہدات ہوتے ہیں، ان معاہدات کو پورا کرنے کی یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تم جو ایگریمنٹ کرتے ہو، تم جو معاہدات کرتے ہو، چاہے وہ تجارتی ہو، کوئی اور ہو معاہدہ ہو، اس عہد کو تم پورا کرو۔ اس عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھا جائے گا اس عہد کے سلسلے میں۔ اب اس میں یہ بات بھی مفسرین بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے نظر مانی، وہ بھی جو ہے عہد میں داخل ہوا، وہ نظر اس کو پوری کرنی چاہیے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ 9 احکامات ہیں 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد 10واں حکم دیا جاتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی تم پیروی اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ اسلام، دین، یہ احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان احکامات کو تم قبول کرو، اس دین کو تم جو ہے قبول کرو، اس کی اتباع کرو۔ یہ 10 احکامات ہیں دوستو جو سورہ انعام کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے حوالے کی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احکامات کو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمایا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی، ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے مزید تاکید وصیت سے فرمائی ہے۔ اس لیے شرک، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، کسی کا قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ کہ جب ناپ تول میں جو ہے جب ناپا جائے تولا جائے اس میں کمی نہ کرنا، اور یہ کہ بات کرے تو عدل و انصاف کی کرنا، اور نواں یہ کہ عہد کو پورا کرنا، اور 10واں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، احکامات کو، اس کو ماننا، اس کی اتباع کرنا۔ دوستو عزیزو، آپ بتائیے یہ 10 احکامات گویا کہ پورے تمام حقوق کا گویا کہ ایک مجموعہ ہے، تمام احکامات کا، جب انسان اگر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں ظلم و زیادتی، فسق و فجور، بے حیائی و بدکاری کہاں رہے گی دوستو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان احکامات پہ توجہ دیں، معاشرے میں جو زیادتیاں، جو فحاشی، برائیاں، ظلم، بربریت پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا